میں بھی 10 محرم کو اللہ کی بارگاہ میں عظیم الشان شہدائے کربلا کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ گویا اسلامی سال کا اختتام بھی اللہ کی راہ میں قربانی سے تذکرے سے ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا آغاز بھی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی قربانی کا سے ہوتا ہے۔ اور ایک مرد مسلمان کی زندگی کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا مقصد وہ یہی ہے جو قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ایک مرد مسلمان کی زندگی کا مقصد وحید یہی ہے کہ اس کا رب اس پر راضی ہو جائے۔ جس پر رب راضی ہو جائے اس پر جگ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اردو میں بھی ایک محاورہ ہے، رب راضی تو سب راضی۔ ہمیں ہر کام جو ہم ثواب کی نیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ عبادت کہلاتا ہے، اور عبادت کو ایک چیز سے خطرہ ہر وقت لاحق رہتا ہے، وہ کیا ہے کہ ریاکاری، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرنا، اس سے عبادت کا مقصد وہ ادھورا بلکہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی ہم ثواب کی نیت کے ساتھ کریں، اس وقت ہمارے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ مجھے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، میں تو یہ سب کچھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میرے اس عمل میں ابھی میرا دل اور دماغ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بالکل پیوریفائڈ یا صاف نہیں ہے، شاید ریاکاری کا، لوگوں کو دکھلاوے کا تھوڑا بہت اثر آپ کے اگر ذہن میں آ بھی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس نماز کو لمبا کر دو۔ جتنا آپ اس کو لمبا کرتے جائیں گے ریاکاری ختم ہوتی جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص آتا جائے گا۔ عبادت میں خلوص، للہیت، اللہ کی رضا والا جذبہ وہ ہمارے اوپر غالب آتا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام، اسی طرح قربانی ہے، کسی کے ذہن میں یہ ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ میں نے 50,000 کا جانور ذبح کر دیا ہے، بڑا میں نے تیر مار لیا ہے، لوگوں کو بتلاتا پھرے میں نے اتنی بڑی، میں نے 7 حصے میں نے سارے کے سارے میں نے اپنے پورے قربان کر دیے۔ لوگوں کو اس نیت کے ساتھ نہ بتائیں کہ آپ کے اندر فخر پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کسی کو بتانا بھی ہو تو اس وقت آپ کے ذہن میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور دوسرے کو اس لیے یہ نیکی بتائی جائے تاکہ اس کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کا، نیکی کرنے کا، قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آپ اپنی مثال پہلے پیش کریں، لیکن اس میں ہرگز ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یہ قربانی
اس طرح کی قربانی دینے کا سبق ہمیں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی طرف سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اپنے خلیل پر اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کا اس طرح پرتو ڈالا، اور اللہ کے خلیل نے بھی اپنی زندگی بھر کی کمائی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا. اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد تھے. حضرت اسحاق جو آپ کی دوسری بیوی حضرت بی بی سارہ کے بطن سے ہیں، وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں، کسی بزرگ جس کی 90 سال عمر ہو گئی ہو، اس بڑھاپے میں ایک ہی بیٹا ہو، دوسرا بیٹا بھی ابھی نہ ملا ہو، اس ایک بیٹے کو بھی رب مانگ لے اور وہ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے چھری اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عمر بھر کی کمائی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ پھر خلیل نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ اللہ نے آپ کو پھر اپنا خلیل بنا لیا. جب آپ مقام خلت پر فائز ہوئے تو پھر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملا؟ ہم ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر جب تک درود نہیں پڑھیں گے ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ بے شمار ایسے کام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نہیں تھے، پہلی شریعتوں میں نہیں تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آپ جو شریعت ایک ہی ہے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت کے مطابق کبھی کسی کام کرنے کا حکم دے دیا گیا، کبھی اس کو واپس لے لیا گیا، کبھی اس کام کو بعد میں اس کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. جیسے ختنے والی جو سنت ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے. بے شمار ایسے کام ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور وہ شریعت اسلامیہ کا حصہ ہیں. تو اللہ پاک نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا ہے، جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ پر قربان کر دیتا ہے، اللہ پھر اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. 4000 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی روشن ہے اور اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی زندہ ہے. اور جو لوگ حرم کعبہ میں جاتے ہیں، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف جس پتھر پر لگے ہوئے ہیں، وہ پتھر آج بھی حرم کعبہ میں موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کو تعمیر کیا. حضرت اسماعیل گارا لا کر آپ کو دیا کرتے تھے، نیچے سے اینٹیں اٹھا کر آپ کو دیا کرتے تھے، اور آپ اس گارے کے ساتھ اینٹوں کو لگا کر اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے رہے. اور یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے. ہمارے ہاں جو یہاں مکان بنانے والے مستری صاحبان ہیں، وہ ایک حد سے اوپر دیوار کو اوپر لے جانے کے لیے گو بناتے ہیں، کیونکہ ان کا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا. پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، تاکہ دیوار کے قریب ان کا وہ آسانی سے وہ اینٹوں پہ اینٹیں لگاتے جائیں اور دیوار کو بلند کرتے جائیں. لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ معجزہ ہے کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی،
ویسے ویسے جس پتھر پر آپ کھڑے ہوتے تھے وہ بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اس پتھر کے اوپر حجاج کرام سے پوچھ سکتے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، مقام ابراہیم کی اللہ پاک ہمیں بھی زیارتیں عطا فرمائے۔ وہ پتھر کا ٹکڑا آج بھی ایک فریم کے اندر، سنہری رنگ کے فریم کے اندر، وہ پتھر کا مقدس ٹکڑا آج بھی موجود ہے، اور اس پتھر کے اوپر اللہ کے خلیل کے قدمین شریفین کا نشان بھی موجود ہے۔ حالانکہ پتھر کے اوپر بھلا کسی کے پیر کا نشان بن سکتا ہے؟ وہ تو گیلی مٹی ہو یا گارا ہو، اس پر آپ اپنا پیر یا ہاتھ رکھیں تو آپ کا پیر اس میں دھنس سکتا ہے، لیکن یہیں سے پتہ چلا کہ عام انسان کا مقام اور ہے، اللہ کے نبی کا درجہ اور ہے، اور پھر عام نبی کا درجہ اور ہے، جد الانبیاء کا درجہ اور ہے، اور پھر اسی طرح آگے سوچتے جائیں کہ جد الانبیاء کا مرتبہ اور مقام اور ہے، اور امام الانبیاء کا درجہ اور ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم شریف کا وزن پتھر بھی برداشت نہ کر سکا، اور اس پر بھی آپ کے قدم شریف کے نشان لگ گئے، اور قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم کی زیارت بھی کی جائے، اسے جائے مصلی بنایا جائے، نماز پڑھنے کی جگہ بنایا جائے۔ تو جو حجاج کرام عمرہ اور حج کر کے آئے ہیں، ہم نے ان سے سنا، آپ نے بھی سنا کہ وہاں آج بھی سرکار کے قدم شریف کے نشان موجود ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک موجود رہیں گے، اور حضرت ابراہیم کا نام تر و تازہ اور روشن رہے گا۔ کیوں کہ یہ ایسی عظیم قربانی ہے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ جب مینا میں 10 ذی الحج کو دونوں باپ بیٹا قربانی دینے کے لیے گھر سے نکلے، شیطان نے پہلے حضرت حاجرہ کو برگلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے بھی جواب میں فرمایا اگر میرے رب کی رضا ہے تو ایک اسماعیل نہیں، کئی اسماعیل ہوتے تو اللہ کی راہ پہ قربان کر دیتے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کر لڑکھڑانے کی کوشش کی، آپ کی طرف سے بھی یہی مومنانہ جواب ملا کہ میری جان اگر رب کی رضا میں، رب کی بارگاہ میں قربان ہو جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سستا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے پھر کنکر اٹھا کر مارے، وہ 3 جمرات آج بھی موجود ہیں، اور حاجی مینا میں رمی کہتے ہیں پتھر پھینکنا، پتھر مارنا، ان شیطان کے 3 ستونوں کو جو نمونہ بنے ہوئے ہیں ان کو پتھر مارے جاتے ہیں، اور وہ کس لیے؟ اللہ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جو جب تک حاجی میرے ابراہیم کی سنت پر عمل نہیں کرے گا اس کا حج پورا نہیں ہو سکتا۔ تو لاکھوں کی تعداد میں رمی جمرات ہوتے ہیں، اور جب بالکل صبح کا دھندلکا تھا، رات جا رہی تھی اور روشنی آ رہی تھی، تو یہ دونوں باپ بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی بارگاہ میں، اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں عرض کی، اور علامہ اقبال نے اس کو ایک شعر میں یوں بیان فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہمارے بچوں کو تو ادب آداب استاد سکھاتے ہیں، سکول میں اس کی تربیت ہوتی ہے، لیکن یہی فرق ہے عام بندے کی اولاد میں اور نبی کی اولاد میں۔ نبی کی اولاد کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کوئی اور شرط نہیں بیان کی، فقط 3 باتیں عرض کی۔ ابا حضور، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب آپ مجھے لٹا کر ذبح کرنے لگے، میرا رخ آسمان کی طرف کرنے کی بجائے میرا منہ زمین کی طرف کریں، تاکہ جب آپ چھری چرانے لگیں میری آنکھوں میں آپ کی آنکھیں پڑ جائیں اور کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے اور آپ اللہ کی آزمائش میں ناکام نہ ہو جائیں۔ نہ آپ مجھے دیکھیں گے نہ میں آپ کو دیکھوں گا، بس آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چھری چلا دیں۔ دوسری گزارش،
رسی کے ساتھ میرے پیر اور ہاتھ کو باندھ دیجئے تاکہ جب میری لاش تڑپنے لگے آپ کو کہیں ترس نہ آ جائے اور آپ اللہ کی اس آزمائش میں ناکام نہ ہو جائیں۔ تیسری گزارش، جب میں شہید ہو جاؤں میرا رنگین کرتا، میرے کپڑے جن پر میرے خون کے چھینٹے لگے ہوئے ہوں گے، یہ اتار کر میری بوڑھی اماں ہاجرہ کو دکھا دینا تاکہ وہ بھی یہ دیکھ کر وہ کامیاب ہو جائیں کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے، اس نے قربانی سے جی نہیں چرایا، اور وہ میرے کرتوں کو دیکھ کر میری یاد میں وہ اپنے دل کو بہلا لیا کریں گے۔ تو جب آپ کو الٹا لٹایا گیا، رسی سے ہاتھ پیر باندھے گئے، آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر جب چھری ہاتھ میں اٹھائی، بوڑھے ہاتھوں میں 90 سال کی عمر کا ایک بزرگ باپ اپنے نوجوان 13 یا 14 سال کے بیٹے کی گردن پر فقط اس لیے چھری چلا رہا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ رب نے قربانی مانگی۔ جب آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلانا شروع کی تو عالم بالا میں بھی کوہرام مچ گیا ہوگا۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک باپ اپنی سگی اولاد کو تیری رضا کے لیے قربان کر رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، میں رب تجھ پر راضی ہوں، میں نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اور اے جبریل جلدی سے جنت سے ایک دمبا پکڑ، اب میرے خلیل نے چھری پکڑ لی ہے تو جب تک یہ کسی کو کاٹے گی نہیں، یہ رکے گی نہیں۔ تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑی نرمی سے حضرت جبریل نے اٹھا لیا اور آپ کی چھری کے نیچے دمبے کو لٹا دیا گیا۔ آپ نے ذبح کیا، جب محسوس فرمایا کہ ذبح ہو گئی ہے، گردن کٹ گئی ہے، تو آپ نے آنکھوں پر پٹی ہٹائی تو کیا محسوس کیا کہ کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہاتھ رکھنے والے نے پیار اور ادب سے کہا، ابا جی السلام علیکم۔ جب آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو حیران ہو گئے کہ حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور سامنے دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے خلیل آپ اپنے رب کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کامیابی کا یہ ثمر اور یہ پھل ہے کہ تیری بیٹے والی قربانی بھی قبول ہو گئی ہے، اور اللہ نے تجھے بیٹا بھی دوبارہ زندہ عطا فرما دیا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ ہمیشہ جاری و ساری رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی قربانی کا دن ہے، 10، 11 اور 12 یہ 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور کل 13 ذی الحج کی عصر تک آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھتے رہنا ہے۔ کسی کو یاد نہ بھی آئے تو اسے پیار سے سمجھا دیا کریں، وما علینا الا البلاغ المبین۔